جامعہ ہادہ میں بنام انجمن جمعیت الطلباء ایک شعبہ قائم کیا گیا جس کی ترتیب اس طرح ہے۔ درجہ اردو دینیات سے لے کر دورہ حدیث تک کے تمام طلباء شریک ہوتے ہیں۔ بروز جمعرات بعد از نماز مغرب تا عشاء انجمن کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔ اب اختتام سال پر طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے ضمنی مسابقہ رکھا گیا جس میں 94 طلباء نے درخواست دے کر اپنے شوق کا مظاہرہ کیا۔ 16 طلباء نے کامیابی حاصل کر کے فائنل مسابقے میں اپنے لیے جگہ بنائی۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ سمع رسالت کی پروانوں، ناموس رسالت کی پاسبانوں، ہمارے دل کے تاروں سے سیدھا تعلق رکھنے والی اس دنیا دور کی صرف ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و جان سے عظمت و محبت۔ ہم انہی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے نقش پا کے راہی ہیں جنہوں نے عظمت رسالت کے لیے نہ صرف یہ کہ اپنی بلکہ اپنے اہل خانہ، برادری، سب کی زندگیاں قربان کر رکھی تھی۔ نبوی عظمت پر مر مٹنے والوں کی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے اندر ہمیں ایک ایسی بڑی جماعت ملتی ہے جن کو تاریخ اسلام کے روشن ستاروں کا پورا ایک جرمت اور والدگی سے سرشار سپاہیوں کا لشکر جبار کہا جانا چاہیے۔ عاشقان مصطفیٰ، محبان مجتبی، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا گراں مایہ جوہر ہے جسے اپنانے کا خود رب ذوالجلال نے حکم فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے اور ان کی مدد کرے اور ان کی تعظیم بجا لائے اور رسول حسین حق تعالیٰ کی پاکی بیان کیا کرے۔ خود خدائے ذوالجلال جس کی عظمت کو بیان کر کے تعظیم کا حکم دے، اس کی عظمت و سربلندی کے کیا کہیں گے۔ امت محمدیہ کے من جملہ فرائض کے ایک اہم ترین فریضہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بجا لانا بھی ہے۔ اگر امت اس سلسلے میں کسی درجے کی بھی کوتاہی کرتی ہے تو کل بارگاہ ربانی میں قابل مواخذہ ٹھہر سکتی ہے۔ کہاں صحیح حب نبوی کے میرے ہم خوش ساتھیوں، آج بڑا ملا ہم کو غیروں سے نہیں، بیداروں سے نہیں، پرایوں سے نہیں، خود اپنوں سے ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے ہمارے نبی حمیت کیوں سرد پڑ گئی؟ آج جب کہ دنیا کا ایک احسان برا مصطفیٰ رسول رحمت نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و استغفار کرنے پر تلا ہوا ہے، گاہے کامیڈی سیریل کارٹونوں کا سہارا لے کر اس آثار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنوں کو ماند کرنے کی دنیا کے مختلف خطوں میں ناپاک کوششیں ہو رہی ہیں،
بڑی سوچی سمجھی سازش کے تحت مخصوص تنظیموں کے ذریعے حکومتی پیمانے پر عصمت مصطفیٰ کا مسئلہ اٹھانا جا رہا ہے. ہمارے غیرت ایمانی کو کیا ہو گیا کہ اس قدر تشویشناک حالات میں بھی عصمت مصطفیٰ کے قاتل مر مٹنے کا جذبہ دروں کے دل موجود نہیں ہوتا. یاد رکھیے ہماری خاموشی سے تو عصمت مصطفیٰ کو کوئی حرف آنے والا نہیں ہے. ان نہ ہنجار اور نہ بلند لوگوں کا توہین آمیز برتاؤ اپنے رسول حق کے حق میں اللہ تعالیٰ کا قائم فرمودہ فیصلہ عزت کو ٹال سکنے والا نہیں ہے. ان کے کارٹون اور ان کی کامیڈی عصمت مصطفیٰ کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے چاند سے عداوت رکھ کر کوئی شخص پر تھوکنے لگے. ہاں ان سب حقائق کے باوجود ہمارا امتحان اس موقع پر ضروری ہے. اگر ہم نے عصمت مصطفیٰ پر آج آنے کے موقع سے اپنا پریزان جان نہیں دیا تو کل کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت بڑی جواب دہی کرنی پڑ سکتی ہے. صحابہ کے بعد سعادت جانشینوں ہماری عظمت بیانی سے نبی کی پرعظمت ذات کو کوئی چار لگ جانے والے نہیں ہے. وہ تو اب تھے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. مگر روزے روشن کی طرح یہ حقیقت بھی آیا ہے کہ نبی کی عظمت بیان کرنے والا عالم ملکوت میں بذات خود عظیم ہو جاتا ہے. کسی جگہ نبی کی عظمت کا عمل کی جا رہی ہو رفعت نبوت کو تار کرنے کی کوئی منحوس کوشش کر رہا ہو اس وقت دفاع عظمت نبوت کا بڑے جان دینے والا عند اللہ بذات خود معظم ہو جاتا ہے. عظمت نبوت کے قابل سر کٹانے والے جانسار سپاہیوں کی مستقل ایک کھیپ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس سلسلۃ الظہر کی ایک سنہری گڑی بننے کی سعادت حاصل کریں. رب الجلال نے جب تک مقدر رکھا اس وقت تک انشاءاللہ بہت سے بطر نبوت اس راہ میں اپنا سر کٹاتے رہیں گے. آخر میں بار گئے سے دست بدعام جو کریم ذات ہم مسلمان ہند کو بھی دفاع عظمت نبوت کے خاطر سر کٹا کے شہداء کے شامل فرمائے. آخر میں شعر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وہ دامن سلو ختم الرسل مولائے کل جس نے وہ دامن سلو ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ.